السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ہے ہو يدور على الشغل یا يدور على شغل بس ما عنده شهائد۔ هو يدور على شغل، ٹھیک ہے، بس ما عنده شهائد یا ما عنده شهادات۔ هو يدور على الشغل، هو يدور على شغل بس ما عنده شهائد یا ما عنده شهادات، یعنی اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا اس کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں۔ ما عنده شهادہ، اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ما عندہ شہائد یا شہادات، اس کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں۔ ہو وہ، يدور ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو يدور وہ ڈھونڈ رہا ہے، على شغل، الف لام میں نے ملایا ہے وہ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کسی اسپیسیفک کام کے لیے نکلتا ہے اور کوئی اسپیسیفک کام ہوتا ہے جہاں ڈھونڈتا ہے وہ تو خاص جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر الف لام ملاتے ہیں اس لیے کہ یہ بتا سکیں کہ کوئی خاص کام ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، علی شغل، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو بندہ ہے وہ اسی کام کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہو يدور علی الشغل، ہو يدور علی الشغل هذا، ٹھیک ہے، کہ اسی کام کو ڈھونڈ رہا ہے، یا ہو يدور علی الشغل وہ اسی کام کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کام کو ڈھونڈ رہا ہے، یا ہو يدور علی شغل کہ کوئی بھی کام ہو، جب الف لام نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام ہوگا، بس ما عندہ شہائد لیکن اس کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں۔ ہو يدور علی شغل بس ما عندہ شہائد یا ما عندہ شہادات۔ ہو يدور علی شغل بس ما عندہ شہائد یا ما عندہ شہادات۔ يوم تنجح في الاختبار الموارد البشرية بيكلموك، یا الموارد بيكلموك یا جماعة الموارد البشرية بيكلموك۔ يوم تنجح في الاختبار الموارد البشرية بيكلموك، جب آپ انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ایچ آر والے آپ کو بلا لیں گے۔ ایچ آر والے جو ہوتے ہیں نا، ایچ آر یعنی ہر کمپنی میں ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ یہ کام کرتا ہے کہ جب بھی کسی کو کام پہ لگانا ہو یا کام سے نکالنا ہو تو وہ بجٹ کو دیکھ کے جو ہے نا لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کام پہ لگانا ہے، کس کو نکالنا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے، کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، اس کو موارد بشریہ کہتے ہیں، الموارد البشریہ، ٹھیک ہے، الموارد البشریہ، ایچ آر، ہیومن ریسورسز، ان کی تنخواہوں کو مینیج کرنا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور کا اٹینڈنس شیٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں، تو اس کو ایچ آر بولتے ہیں، ایچ آر شارٹ کٹ میں۔ انگلش میں اس کو ایچ آر کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو موارد بشریہ کہتے ہیں، الموارد البشریہ، ٹھیک ہے، الموارد البشریہ۔ بیکلموک یعنی وہ آپ کو کال کریں گے، آپ کو بلا لیں گے، یعنی جب آپ انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے، جب آپ کی انٹرویو میں آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو یہ مطلب اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے، یوم تنجح فی الاختبار اذا نجحت فی الاختبار۔ اچھا، یوم اور اذا دونوں جو ہے نا بول چال میں جو ہے دونوں بول سکتے ہیں۔ فصحى میں تو اذا چلتا ہے، اذا کا مطلب ہے جب ایسے ہو۔ اذا کے بعد فعل استعمال جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اذا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اذا جب داخل ہو جاتا ہے تو گزرے ہوئے زمانے کو مستقبل میں ڈال دیتا ہے، یعنی فیوچر میں ڈال دیتا ہے، یعنی جیسے قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاءك المنافقون واذا سألك عبادی عنی فانی قریب، وَإِذَا 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 اذا جو قرآن میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو فعل استعمال ہوتا ہے، جو ورب استعمال ہوتا ہے وہ پاسٹ ٹینس کا استعمال ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس، لیکن وہ پاسٹ ٹینس جو ہوتا ہے وہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مطلب فیوچر میں اگر ایسا ہو۔ اسی طرح یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے کہ یوم تنجح فی الاختبار، کیونکہ یہ بول چال ہے، بول چال ہے تو ہم یہ کہیں گے یوم تنجح فی الاختبار، لیکن اگر ہم فصحى کی طرف جائیں گے تو ہم بولیں گے اذا نجحت، اذا نجحت فی الاختبار، اذا نجحت۔ اگر ہم بول چال میں بولتے ہیں تو ہم بولیں گے یوم تنجح فی الاختبار، اذا انت ناجح، اذا انت ناجح
یعنی اگر آپ پاس ہو، اذا نجحت، اگر آپ پاس ہو گئے، نجحت، ٹھیک ہے. اذا تنجح، ٹھیک ہے، بول چال میں ہم بول سکتے ہیں، لیکن فصحى میں یہ نہیں بولیں گے کہ اذا تنجح. تو فصحى کی طرف بھی ہم تھوڑا دھیان دیں گے، ہمیں پتہ ہو کہ غلطیاں کہاں پہ ہو سکتی ہیں. تو بول چال میں مسئلہ نہیں ہوتا یوم تنجح فی الاختبار، لیکن فصحى میں ہم بولیں گے اذا نجحت فی الاختبار، اذا نجحت، یوم تنجح، اذا نجحت، اذا انت ناجح، اذا انت ناجح. ٹھیک ہے، بول چال میں کچھ بھی بولیں، سامنے والے کو سمجھانا ہوتا ہے. تو بول چال میں مزید الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس طرح، یوم تنجح فی الاختبار، اذا نجحت فی الاختبار، یوم انت ناجح فی الاختبار. الموارد البشریہ بکلمک، الموارد البشریہ بکلمک. بکلمک کا مطلب ہے وہ آپ کو کال کریں گے، آپ کو بلا لیں گے. بکلمک یعنی آپ سے بات کریں گے. تو یہ بات کریں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلا لیں گے. بلا لیں گے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. کلمنی، کلمنی کا مطلب ہے کہ مجھے پھر بلا لینا یا مجھے انفارم کر دینا. تو کلم کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا کہ بات کریں، تو بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے انفارم کریں یا مجھے کال کریں یا مجھ سے بات کریں، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم یہ بولیں گے یوم انت ناجح فی الاختبار، یوم تنجح فی الاختبار، الموارد البشریہ علی طول بکلمک. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو میں لکھتا ہوں اور بولتا نہیں ہوں، اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو میں بولتا ہوں لیکن نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ جب آپ مزید جملے سنتے رہیں گے، بول چال، عام بول چال ہم سنتے رہیں گے، تب ہی ہماری جو ہے نا عربی کی پرفارمنس جو ہے نا ایڈوانس ہوتی جائے گی. تو یوم تنجح فی الاختبار، اذا نجحت فی الاختبار، الموارد البشریہ بکلمک. یوم تنجح فی الاختبار، اذا نجحت فی الاختبار، الموارد البشریہ بکلمک. مؤهلات علمیہ شرط عشان تتوظف. مؤهلات علمیہ، مؤهلات ہم بول چال میں مؤهلات بولیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مؤهلات بھی ہو سکتا ہے، مؤهلات بھی ہو سکتے ہیں. مؤهل جو ہوتا ہے وہ بذات خود جو چیز ہوتی ہے، جو کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں چیزیں، وہ اس کو مؤهل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مؤهل جو ہے وہ شخص یا وہ آدمی جس کی کوالیفیکیشن ہے، تو اس کو ہم مؤهل بولیں گے. تو مؤهل اور مؤهل میں یہ فرق ہوتا ہے. مؤهلات علمیہ کا مطلب کیا ہے؟ کوالیفیکیشن. مؤهلات علمیہ یعنی علمی جو ہے تعلیم کو کہتے ہیں، اور مؤهل کہتے ہیں کہ ڈگری کون سی ہے، یعنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے کیا. ایک ہی لفظ میں جب ہم انگلش میں بولیں گے نا، ایک ہی لفظ میں، تو کوالیفیکیشن کیا ہے، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے مؤهلات علمیہ. یعنی کس چیز کے اہل ہیں آپ، یعنی آپ کس فیلڈ میں ہیں، کس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، کون سی فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کوالیفیکیشن کا مطلب. یہ ہوتا ہے یہاں پہ عربی میں مؤهلات علمیہ کہ آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے، آپ نے سرٹیفکیٹس لیے کس چیز میں ہیں. تو وہ شرط ہے کا مطلب ہے کنڈیشن ہے یہاں کی، عشان تتوظف، کہ وہ آپ کو کام پہ لگائیں. یعنی آپ کو کام پہ لگانے سے پہلے یہ چیز شرط ہے کہ اپنے کوالیفیکیشن دکھانی ہے شارٹ کٹ میں. تو یہ الفاظ استعمال ہوں گے. مؤهلات علمیہ شرط، مؤهلات علمیہ شرط. عشان تتوظف کا مطلب ہے کے لیے، یعنی کام پہ جانے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے، یا کام پہ سلیکشن کے لیے، کہ آپ کا سلیکشن ہو، یہاں پہ آپ کو لیا جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کوالیفیکیشن دکھائیں. مؤهلات علمیہ شرط عشان تتوظف، عشان تتوظف، تتوظف. مؤهلات علمیہ شرط عشان تتوظف. اب تمام جملوں کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. هو يدور على شغل بس ما عنده شهايد يا ما عنده شهادات. هو يدور على شغل بس ما عنده شهايد يا ما عنده شهادات. يوم تنجح في الاختبار، إذا نجحت في الاختبار، الموارد البشرية بكلموك. يوم تنجح في الاختبار، إذا نجحت في الاختبار، الموارد البشرية بكلموك. مؤهلات علمیہ شرط عشان تتوظف. مؤهلات علمیہ شرط عشان تتوظف. تو یہ تھے آج کے الفاظ، کافی تھے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.